ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب اعجاز بٹ صاحب. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب آپ تشریف لائے حسب حال میں. بٹ صاحب حسب حال کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں جی میں تو انگلینڈ گیا ہوا تھا. ویسے کرکٹ ہوتا نہیں ہے حسب حال کی طرح تو اس لیے ادھر جانا نہیں ہوتا جی. بٹ صاحب یہ حسب حال ہمارے پروگرام کا نام ہے. ارے پروگرام تو میرے خلاف سارے ہی بنا رہے ہیں مگر میں نہیں جاتا ابھی. میں استعفیٰ نہیں دوں گا. بٹ صاحب آپ نے نام تو سنا ہوگا حسب حال کا. کرکٹ کے متعلق سوال کریں آپ جو پوچھنا ہے آپ نے. اب میں کوئی ٹی وی پروگرام کے بارے میں نہیں یہاں بتانے آیا ہوا. اچھا بٹ صاحب یہاں پہ حسب حال کے بہت ایک پاپولر کریکٹر ہے عزیزی صاحب. اچھا جی. وہ آپ پر بہت تنقید کرتے ہیں. چلو دفاع کرو. یہ تو جو کرتے ہی رہتے ہیں سارے ہی کر رہے ہیں تو اس میں کون سے کوئی ایسی بات. بٹ صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف جو ہے وہ کرکٹ سے زیادہ کھانے پینے پر توجہ دیتے ہیں. میں اس بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وی آر بٹ اینڈ وی آر پراؤڈ آف ایٹنگ اینڈ وی لائک کھدز اینڈ پاواز اینڈ نانس. لیکن بٹ صاحب عزیزی تو یہ کہتا ہے کہ آپ کرکٹ کو بالکل بھول کے ہر وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں. نہیں وہ کھانا پینا بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. بندہ منہ سی کے کرکٹ کھیلے. بٹ صاحب بہرحال عزیزی تو آپ کے بارے میں بہت وائی تباہی کہتا رہتا ہے. چلے دفاع کریں اس کو. آپ بتائیں آپ نے پوچھنا کیا ہے. میں نے تو بٹ صاحب یہ پوچھنا ہے کہ انگلینڈ کا دورہ ہمیں بہت مہنگا پڑا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مہنگا کیوں پڑا جی؟ ہم نے کون سا خریدا ہوا تھا؟ جیسا بھی تھا بس کر رہے ہیں. بٹ صاحب مہنگے سے میری مراد ہے کہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا. اسپاٹ فکسنگ میچ فکسنگ کے الزامات, کھلاڑیوں کی معطلی, جو نیوٹرل وینیو تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا. الزامات تو پہلے بھی لگ رہے ہیں جی اور اس کا ہم جواب بھی دے رہے ہیں. وہ کیس فائٹ کر رہے ہیں. جو رزلٹ نکلے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. نہیں لیکن بٹ صاحب کیس آپ کیا فائٹ کر رہے ہیں؟ وہ ایک ہی نیوٹرل وینیو تو مشکل سے ملا, وہ بھی آپ نے ضائع کر دیا. آپ کے بیان کی وجہ سے سارا فساد کھڑا ہو گیا. تو وکیل کیا ہوا ہے اسی طرح کیس فائٹ کرتے ہیں اور ڈانگا والے بندے لے جائیں. بٹ صاحب آپ کو بیان دینا ہی نہیں چاہیے تھا انگلینڈ کے خلاف. تو وہ جتنے مرضی الزام لگاتے جائیں بیان دیتے جائیں تو ہم نہ بیان دیں. بیان کوئی نہ کوئی تو دینا ہی تھا نا. اب ادھر میں نے یہ تو نہیں تھا کہنا کہ زرداری صاحب نے مجھے نہیں نکالنا. بٹ صاحب بیڑا غرق کر دیا آپ نے پاکستان کے کیس کا سارے کا. کیس کا کیا بیڑا غرق کر دیا؟ میں فائلاں کھا گیا انہوں نے. اچھا بٹ صاحب آپ یہ اسپاٹ فکسنگ والے منظر سے بالکل آؤٹ رہے, آپ غائب رہے. آپ وہیں تھا جناب. میں کہڑا بنگلہ دیش مچھی کھان ٹر گیا. بٹ صاحب ہر بات میں کھانا کھانا کھانا. آپ واقعی اتنا کھاتے ہیں بٹ صاحب؟ تو کھاؤں گا نہیں تو بڑا کیسے ہوں گا؟ آپ نے مزید بڑے ہونا ہے. تو بڑا تو بندہ ہوتا ہی رہتا ہے. کبھی سٹاف بھی لگا ہے بندے. بٹ صاحب عہدے میں بھی بڑا ہونا چاہتے ہیں آپ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے صدر کے بعد بھی کچھ اور؟ نہیں کرکٹ میں تو یہی سب سے بڑا ہوتا ہے. باقی عہدے تو احمد مختار صاحب جانے اور باقی لوگ جانے. بٹ صاحب یہ عہدہ بھی آپ کو احمد مختار صاحب کی وجہ سے ملا ہوا ہے؟ دیکھیں میں ایک سینئر ٹیسٹ کرکٹر ہوں. میری اپنی بھی ایک لائف ہے کرکٹ کی. بٹ صاحب کتنے ٹیسٹ کھیلے ہوئے ہیں آپ نے؟ 8 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جی. میں نے میرے پاس چھوڑ دیا. ہوں ضروری ہے کہ بندے پہ کیس ہی بنے تو پھر ہی جان چھڑے. بٹ صاحب لڑکے تو آپ کے پکڑے گئے باہر. اللہ رحم کرے میرے نہیں جناب, وہ ٹیم کے لڑکے پکڑے گئے تھے. اچھا بٹ صاحب آپ انگلینڈ کا جو اخبار ہے نیوز آف دا ورلڈ اس کے خلاف واقعی کارروائی کریں گے؟ جی کریں گے جناب. کیوں نہیں کریں گے؟ وہ ہمیں ادھر کا ایک چیتھڑا سا اخبار ہے. ایسی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ ہم بھی کارروائی کریں گے. ادھر میرا بھی ایک نیوز پیپر ہے روزنامہ خوراک. اس کا جو مالک ہے وہ بھی بٹ ہے. وہ میرا واقف ہے. اس کو میں نے کہا کہ ہم بھی یہاں سے اب شروع کر رہے ہیں کارروائی. بٹ صاحب نیوز آف دا ورلڈ وہاں کا سب سے کثیر الاشاعت اخبار ہے. یہ بھی ہمیں انہوں نے شوشہ ہی چھوڑا ہوا ہے. کثیر الاشاعت اور کثیر الخراق دونوں بٹ ہوتے ہیں اور انگریزی میں تو بٹ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہمیں بکواس کرتے ہیں. ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے اور ہونی بھی چاہیے. کب تک کارروائی کریں گے؟ کوئی ٹائم فریم تو دیں. ٹائم فریم ابھی میں نہیں دے سکتا. پہلے میں ذرا راجہ پرویز اشرف سے ملوں گا, اس کے بعد میں کو کارروائی کروں. ان سے کیوں ملیں گے؟ وہ اس لیے جی کہ راجہ پرویز اشرف کو ٹائم آف فریم دینے کا وسیع تجربہ ہے. اچھا بٹ صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا کھلاڑیوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. دیکھو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیم مینیجر کا کام ہوتا ہے اور ٹیم مینیجر ہمارے عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کدھر کو جا رہا ہوں. یہ میں بات اس لیے نہیں کرتا کہ ہر بندے نے اس ایج میں جانا ہے. میں نے بھی 50-60 سال بعد اسی ایج میں چلے جانا. ویسے میں نے پرسنلی بھی یہ کھلاڑیوں کو بریف کیا تھا. اچھا کیا بریف کیا تھا بٹ صاحب؟ یہی کہ پتر کسی بریف کیس کے پاس نہ جانا. میں نے تو خیر دہشت گردی کے حوالے سے کیا تھا. مجھے یہ نہیں تھا ذہن میں کہ بریف کیس میں نوٹ بھی ہو سکتے.
بٹ صاحب آپ کی باتیں ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے. یہی تو آپ میڈیا والوں کی سازش ہے کہ آپ اپنا سوال کر لیتے ہیں, جب آپ کو جواب دیا جائے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں تو ویسے ہی میڈیا والوں سے لڑ پڑتا ہوتا ہوں. اچھا چلیں بٹ صاحب, ہم تو آپ کے خلاف ہیں. ایئرپورٹ پہ عوام نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیں یہ جو ایئرپورٹ پہ جنہوں نے نعرے لگائے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کرکٹ کے سیاسی اداکار ہیں, اس لیے یہ نعرے بازی کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میں بھاگ جاؤں, مگر میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں, چونکہ مجھ سے اب بھاگا جاتا ہی نہیں ہے. اور یہ جو ہر بندہ مجھ سے استعفیٰ مانگنا شروع ہو جاتا ہے, میں نے کوئی استعفے کی لوٹ سیل تو نہیں لگائی ہوئی نا, ہر بندہ میرے خلاف ہوا ہے. یہ میڈیا خام خواہ لوگوں کو اٹھاتا ہے. میں صرف صدقے جاؤں زرداری صاحب کے, صرف ان کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی. بٹ صاحب زرداری صاحب کی خوشنودی اپنی جگہ, لیکن اخلاقیات بھی کسی چیز کا نام ہے, آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. دیکھیں میں تو کرکٹ کی بہتری کے لیے استعفیٰ نہیں دیتا, اور میں نے کوئی استعفیٰ کھانا تو نہیں ہے. کھانا اچھا بٹ صاحب, ہماری تنقید پہ آپ کو غصہ تو بہت آتا ہوگا. جی غصہ آتا ہے, مگر میں پی جاتا ہوں. اچھا وہ کیسے؟ اور میں نے بزوری شربت کی بوتل پہ غصہ لکھا ہوا ہے, میں وہ پی جاتا ہوں. ٹھنڈ بھی پڑ جاتی ہے اور بھوک بھی زیادہ لگتی ہے. اچھا بٹ صاحب, اتنی تنقید کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ سلاد کھا کے. سلاد کھا کے؟ آج جب میں ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہوں, میرے خلاف جو پروگرام لگے ہوتے ہیں, تو میں ساتھ ساتھ سلاد کھاتا رہتا ہوں. اس طرح دھیان بھی بڑھ جاتا ہے اور وزن بھی نہیں بڑھتا. اچھا بٹ صاحب, آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ ویسے میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے ایک اہم آدمی کو ان سوالوں کے لیے یہاں بٹھایا ہوا ہے. ایسے سوال آپ کسی بھی بٹ کو کھڑے کر کے پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو بتا سکتا ہے. چونکہ جیسے پولیس کی ایک ہی وردی ہوتی ہے, ایسے ہر بٹ کی ایک ہی خوراک ہوتی ہے. اور جیسے پولیس والا نوکری کے لیے وردی کو فرض سمجھتا ہے, اسی طرح بٹ بھی جینے کے لیے خوراک کو فرض سمجھتا ہے. بٹ صاحب پھر بھی کوئی فیوریٹ ڈش تو ہوگی. ایک بات یاد رکھنا, ہر بٹ کی فیوریٹ ڈش وہ ہوتی ہے جو زیادہ ہو. اچھا بٹ صاحب, یہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے, جب آپ غیر ملکی دوروں میں جاتے ہیں کس طرح حل کر لیتے ہیں؟ ظاہر ہے ادھر بھی میں دیسی ہوٹل ڈھونڈ لیتا ہوں, ادھر کرکٹر بھون کے تو نہیں کھاتا نا. اچھا بٹ صاحب, آج کی گفتگو کا لب لباب تو یہی تھا کہ آپ استعفیٰ نہیں دے رہے. یہ آپ نے ادھر کرکٹ کے بارے میں پوچھنے کے لیے بلایا یا استعفے کے بارے میں پوچھنے کے لیے بلایا ہوا ہے؟ استعفیٰ آپ نے لینا ہے میرا؟ حد ہو گئی ہے یار. بس یار بڑی ہو گیا انٹرویو, اب بڑا ہو گیا, بڑی سوال. بٹ صاحب شاہ بھائی سے گھر ماں دی دال تے گوشت پکا ہے, انٹرویو نو رون ڈے. ناظرین, یہ تھا حسب حال. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.